قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو دعا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی۔ ناظرین، مختلف لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دعا کر رہا ہے۔ کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے دعا کر رہا ہے۔ کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں دعا کر رہا ہے۔ کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا نام پکار کر دعا کر رہا ہے۔ تو ان سب خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی، آج میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا۔ پہلی بات، رأیت نفسہ الدعاء فی المنام۔ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو دعا کرتا ہوا دیکھتا ہے، یدل علی العبادہ، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ یہ انسان اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والا ہے۔ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ یدل علی الصلاۃ، یہ انسان نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے۔ یہ انسان اللہ کی فرض کردہ پانچوں نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ اور ٹائم کی پابندی کے ساتھ ان کو ادا کرنے والا ہے۔ دوسری بات، رأیت نفسہ الدعاء فی المنام، جو انسان اپنے خواب میں خود کو دعا کرتا ہوا دیکھتا ہے، یدل علی ولادۃ الابن، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ خواب میں خود کو دعا کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بیٹا ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری بات، رأیت نفسہ الدعاء فی المنام، جو انسان اپنے خواب میں خود کو دعا کرتا ہوا دیکھتا ہے، یدل علی ان الحتف قد تحقق، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کا کوئی مقصد پورا ہوگا، اس انسان کی کوئی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ چوتھی بات، رأیت نفسہ الصراخ الدعاء فی المنام، جو انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کر، گلے کو پھاڑ کر اونچی آواز کے ساتھ، جو غیر فطری طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو غم و پریشانی میں، تنگی میں اور اس کو فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیونکہ جو دعا کا صحیح اور مسنون طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ لیکن جو انسان اپنے خواب میں چیخ چیخ کر غیر فطری طریقے کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کسی غم و پریشانی میں مبتلا کیا جائے گا۔ پانچویں بات، رأیت نفسہ البقاء فی الدعاء فی المنام، جو انسان اپنے خواب میں خود کو رو رو کر دعائیں کرتا ہوا دیکھتا ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرا کر، آنسوں کو بہا کر التجائیں کر رہا ہے، اللہ سے اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو مانگ رہا ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے یدل علی الصلاۃ، کہ یہ انسان بھی اللہ رب العالمین کی نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کے جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے جس پر جو باتیں، جو کام فرض کیے ہیں ان فرضوں کو ادا کرنے والا ہے۔ خواب کے اندر رو رو کر دعا کرنا اس انسان کے فرض پورے کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان نمازوں کا فرض پورا ادا کرتا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے اس پر فرض نازل کیے ہیں ان کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ چھٹی بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ معروف طریقے کے ساتھ، معروف الفاظوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر بھی پچھلی تعبیر کی طرح ہے کہ وہ انسان بھی جو اللہ رب العالمین کے آگے اپنے خواب میں معروف طریقے سے دعا کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان بھی نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، یہ انسان بھی نمازی ہے۔ ساتویں بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ دعا تو کر رہا ہے لیکن دعا کے اندر وہ ذکر اللہ نہیں کرتا،
اللہ کا نام بلند نہیں کرتا، اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان ریاکار ہے، یہ انسان دکھلاوا کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو مسنون طریقہ ہے دعا کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، جس سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، جس سے ہم اپنی التجائیں مانگ رہے ہیں، اگر ہم اس کی تعریف بیان نہیں کریں گے، اس کی حمد بیان نہیں کریں گے تو دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جب تک ہم اس اللہ کا نام نہ لیں گے تب تک ہماری اس دعا کا کوئی مقصد نہیں، وہ دعا فضول ہے۔ اس لیے جو انسان ریاکاری والے اعمال کرتا ہے، دکھلاوے والے اعمال کرتا ہے، ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن جو انسان اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان اپنے خواہ میں دعا کرے لیکن اللہ کا نام نہ لے تو اس انسان کے ریاکار اور دکھلاوے والے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ 8ویں بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے اور دعا آہستہ آواز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، اچھے الفاظوں کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کر کر وہ دعا کو مانگ رہا ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو مبارک بیٹا عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین بیٹے جیسی اور نیک سہلے بیٹے جیسی نعمت سے اس انسان کو نوازیں گے۔ 9ویں بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی قوم کو اجتماعی دعا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم پر نعمتوں میں برکت عطا کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ان کو نعمتوں سے نوازیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ان کو عطا کی ہوں گی یا پھر عطا کریں گے ان میں برکت بھی عطا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس قوم کی عزت و شرف میں زیادتی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی عزت بڑھائیں گے، ان کا مقام بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس قوم کی رقابتوں کو دور کریں گے، ان کی بدسلوکی کو، ان کے جھگڑے کو، ان کو دور کر کر اللہ رب العالمین کے اندر پیار، محبت، مودت ڈال دیں گے۔ 10ویں بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا نام بلند کر کر دعا کرتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے لیکن دعا میں بار بار اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، بار بار اللہ کا نام بلند کرتا ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان قابل رشک انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے جس پر رشک کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کی کسی ضرورت کو پورا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کی کسی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ 11ویں بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقت کے اندر اس کی کسی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ انسان اللہ رب العالمین سے جو آس لگائے بیٹھا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے مسجد میں دعا کرنا اپنے خواب کے اندر کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی دعا کو قبول کریں گے۔ 12ویں اور آخری بات، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں دعا کر رہا ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے غم پریشانیوں کو دور کر دیں گے، کیونکہ جو رات کی دعا ہے اس کا مطلب ہے کہ تہجد کے وقت کی دعا، اور اللہ رب العالمین تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، میرے بندو، ہے تم میں سے کوئی دنیا مانگنے والا، آخرت مانگنے والا؟ مجھ سے اس وقت مانگو، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو جو انسان اپنے آپ کو رات کے اندھیرے میں، رات کے پہر میں دعا کرتا ہوا دیکھے تو اس انسان کی زندگی سے غم و پریشانیاں دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تھی مختلف تعبیریں خواب کے اندر دعا کرنے کے حوالہ سے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہذہ الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔